مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہیں، سجدہ گاہ ہیں۔ اس کا نام عبادت گاہ بھی نہیں رکھا جاتا، اس کا نام مسجد ہے۔ عہد اول سے لے کے آج تک، کعبۃ اللہ کی تعمیر سے بھی اب تک اس کا نام مسجد ہے، کیونکہ یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ نماز اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اور مومن اپنے جبین نیاز کو سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکاتا۔ اس لیے صرف ہماری نماز میں سجدہ ہے، اللہ کے آگے سجدہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہمارا کوئی سجدہ نہیں ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جا کے سجدہ کریں۔ اس لیے اسی کا نام مسجد ہے، مسجد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں سب اللہ کی ہیں، سجدوں کا حق صرف اللہ کا ہے، پس تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، یعنی اس سجدہ بھی مت کرو، کسی اور کو نہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور عبادت میں سجدہ رکھا گیا ہے، نماز والی عبادت میں سجدہ رکھا گیا، وہ سجدہ کرو، اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ۔ کبھی انسان وفور جذبات سے، اللہ کے تشکر سے، اللہ کے احسانات کے تصور سے اگر اللہ ہی کے لیے خارج نماز میں بھی سجدہ ریز ہو جائے تو وہ سجدہ بھی اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے وہ سجدہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی دوسرے کی تعظیم و احترام کے لیے اسلام میں سجدہ نہیں رکھا گیا۔ وہ رستہ کھولتا تھا شرک کا، اس لیے اس رستے کو نبی نے بند کر دیا۔ پہلے لوگ گڑبڑ کرتے تو نبی آ کے درست کر لیتے تھے، اب جب نبی نہیں آنا ہے تو ایسا کوئی کام رکھا ہی نہیں گیا اسلام میں کہ گڑبڑ کا رستہ کھلے، ایسا کوئی کام اسلام میں رکھا ہی نہیں گیا، تاکہ یہ دین ہمیشہ قیامت تک اس دین کی پہچان توحید خالص ہو جائے، یہ اس دین کی پہچان ہو جائے، توحید خالص اور اتباع سنت، یہ دین کی پہچان بنا دی۔ اس لیے اسلام میں شریعت میں ہر اس چیز کو مٹایا گیا، اچھی بھی تھی تو ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ رستہ کھول سکتا تھا توحید کو متاثر کرنے کا، یا اتباع سنت کو متاثر کر کے بدعات کا دروازہ کھول سکتا تھا۔ اس وجہ سے اسلام میں سب دروازے بند کر دیے گئے، نہ بدعات کا دروازہ کھل سکتا ہے، نہ دین اسلام کو صحیح طریقے پر اختیار کرو تو شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ یہاں توحید کامل اور اتباع سنت، اور کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ ہمیں دیا گیا۔